پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے ہم اس سبق کے ایک عبارت پڑھیں گے، اس کے بعد اس کی سوال کریں گے۔ عبارت اس طرح ہے: محسن انسانیت رحمت عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک تمام انسانوں کے لیے بے مثال نمونہ ہے، یعنی اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق عظیم سب سے زیادہ متاثر کرتا ہے اور عالم انسانیت کے لیے ایک درس ہے۔ پکے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شریفانہ اور پاکیزہ اخلاق کے قائل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت میں اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے شاہکار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش طبع تھے۔ درد مندی، تحمل، بردباری، حلم، درگزر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کے خاص جوہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں سختی بالکل نہیں تھی، ہر ایک کے ساتھ وہ نرمی سے پیش آتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی برا کلمہ منہ سے نکالتے تھے، نہ کسی کو برا کہتے تھے، کسی کی عیب گوئی نہیں کرتے تھے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی برائی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی بات ناپسند ہوتی تو درگزر فرماتے۔ اپنے ذاتی معاملہ میں کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ نہ آیا اور نہ ہی کسی سے انتقام لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے واقعات کا گلدستہ اتنا خوشنما ہے کہ جہاں سے چاہیے پھول چن لیجیے۔ یہاں چند واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا تھا، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا اور کوئی بدلہ نہ لیا۔ ایک مرتبہ ایک منافق نے قتل کرنے کے ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک اور بے نظیر اخلاق اور رحم کرم کے فیض سے وہ بھی معروم نہیں رہے جنہوں نے زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی اور طرح طرح سے ستایا۔ منافقوں کا سردار، جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے اور تکلیف پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا، لیکن جب وہ فوت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتار کر کفن کے لیے دے دیا۔ محسن انسانیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی مثال اور کہاں ملے گی؟ غرض یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پہلو سے اعلیٰ اور عظیم اخلاق کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانوں کو مثالی اخلاق اور بے مثل کردار کا عملی درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑے سے بڑا مخالف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کا انکار نہیں کر سکتا۔ بچوں، یہ تھی عبارت، اب ہم اس کے سوال کریں گے۔ اس کا پہلا سوال ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا سب سے روشن پہلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اور اعلیٰ اخلاق ہیں۔ دوسرا سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کیوں کی؟ جواب یوں ہے: کفار مکہ کے شر اور ظلم کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ تیسرا سوال ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے دو واقعات بیان کیجیے۔ جواب: اس کے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم اور اعلیٰ اخلاق کے کئی واقعات ہیں، لیکن یہاں ہم دو ہی واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلا واقعہ ہے: ایک یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملا ہوا گوشت کھلا دیا۔ بعد میں اس عورت نے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو معاف کر دیا۔ دوسرا واقعہ یوں ہے: ایک بڑھیا کا معمول تھا
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ ایک روز جب اس معمول میں فرق آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں رک گئے، اور یہ معلوم ہونے پر کہ بڑھیا بیمار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کرنے کے لیے یعنی اس کا حال پوچھنے گئے۔ بڑھیا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس برتاؤ کا ایسا اثر ہوا کہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ سوال نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفوں اور جانی دشمن پر کیا اثر ہوا؟ اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر کڑے سے کڑے مخالف اور جانی دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ 5واں سوال ہے، فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے آپ پر بہت ظلم کیے تھے؟ اس کا جواب ہے، جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ڈھائے تھے، آپ کو ستایا تھا، فتح مکہ کے بعد یعنی مکہ کو فتح کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی معاف کر دیا اور ان سے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ ایک اور سوال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بڑھیا آپ پر کیوں ایمان لے آئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک دیکھ کر وہ بڑھیا بڑی متاثر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئی۔ اس کے بعد ہیں اس کے سوال کچھ اور، یعنی واحد جمع ہیں، واحد کے جمع اور جمع کے واحد بناؤ۔ اب میں نے واحد اور جمع الگ الگ کر کے لکھا ہے۔ واحد ہے، یہاں پر لفظ ہے مخالف، اس کا جمع ہے مخالفین۔ دوسرا لفظ ہے کلمہ، اس کا جمع ہے کلمات۔ اسی طرح میں آگے پڑھتی جاؤں گی اور آپ اس کا جمع بھی لکھتی جاؤں گی۔ معاملہ، معاملات۔ وقت، اوقات۔ طرف، اطراف۔ موقع، مواقع۔ تکلیف، تکالیف۔ صدقہ، صدقات۔ گزارش، گزارشات۔ عزم، عزائم۔ نادر، نوادر۔ جانب، جوانب۔ تصنیف، تصانیف۔ کتاب، کتب۔ یہ تھے واحد اور جمع۔ آگے ایک اور سوال ہے، اس مضمون میں محاسن انسانیت، پیکر اخلاق، حسن سلوک، یہ 3 لفظ ہیں، یہ مرکب ہیں اور افعال عہد جیسے الفاظ آئے ہیں، یہ جو 2 لفظوں سے بنے ہیں، یعنی مضمون میں 2 لفظ، جیسے پیکر الگ ہے، اخلاق الگ ہے، حسن الگ ہے، سلوک الگ ہے، یہ 2 لفظ جوڑ کر ایک لفظ بنائے، ایک ترکیب بنائی ہے۔ اسی طرح آپ بھی 5 ترکیبیں بنائیے۔ وہ 5 ترکیبیں اس طرح ہیں: اسوہ حسنہ، رحمت عالم، حسن سلوک، خلق عظیم، رحم و کرم، درس بصیرت، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اور ہے یا متضاد الفاظ ہیں، یعنی الفاظ کی ضد، جیسے مثال کے طور پر ایک ہے زیادہ، زیادہ کی ضد ہے کم۔ اسی طرح کچھ اور الفاظ ہیں ان کی ضد لکھی گئی ہے۔ ایک لفظ ہے روشن، روشن کی ضد ہے تاریک۔ ادنا، ادنا کی ضد ہے اعلیٰ۔ نرمی، اس کی ضد ہے سختی۔ اچھائی، برائی۔ شر، اس کی ضد ہے خیر۔ انکار، اقرار۔ صحت مند، بیمار۔ زندگی، اس کی ضد ہے موت۔ تکلیف، اس کی ضد ہے آرام۔ چھوٹا، اور چھوٹا کی ضد ہے بڑا۔